حضرت اویس کرنی وطنن یمنی اور نسبن قبیلہ مراد سے تھے۔ حضرت اویس کرنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہیں کر سکے، لیکن دل میں حسرت بہت تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر لوں۔ بوڑھی ماں تھی اور ان کی خدمت آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے روکے ہوئے تھی۔ ادھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یمن کی طرف رخ کر کے کہا کرتے تھے کہ مجھے یمن سے اپنے دوست کی خوشبو آ رہی ہے۔ ایک صحابی نے کہا، حضور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے اتنا پیار کرتے ہیں اور وہ ہے کہ آپ سے ملنے بھی نہیں آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی بوڑھی اور نابینا ماں ہے، جس کی اویس بہت خدمت کرتا ہے، اور اپنی بوڑھی ماں کو وہ تنہا چھوڑ کر نہیں آ سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو حضرت اویس کرنی کی ایک ایک علامت بتا دی تھی۔ صحیح مسلم میں ہے کہ خیر التابعین قبیلہ مراد کا ایک شخص ہے، اس کا نام اویس ہے۔ وہ تمہارے پاس یمن کی امداد میں آئے گا۔ اس کے جسم پر برس کے داغ ہیں، سب مٹ چکے ہیں، صرف 1 درہم کے برابر باقی ہے۔ اس کی ماں بھی ہے جس کی وہ خدمت کرتا ہے۔ جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت حاصل کر سکو تو حاصل کرنا۔ اس کے بعد سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اویس رضی اللہ تعالیٰ کی تلاش میں رہے۔ چنانچہ آپ کے عہد خلافت میں جب یمن سے فوجی مدد آئی تو آپ تلاش کرتے کرتے اویس کے پاس پہنچے اور پوچھا، تم ہی اویس بن عامر ہو؟ انہوں نے اس بات میں جواب دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، تمہاری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے جواب دیا، ہاں۔ ان علامات کو معلوم کرنے کے بعد حضرت عمر نے ان سے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمہارے پاس اہل یمن کی مدد کے ساتھ قبیلہ مراد اور کرن کا ایک شخص اویس بن عامر آئے گا، جس کے جسم پر برس ہوگا، لیکن 1 درہم کے برابر کے سوا سب مٹ چکا ہوگا۔ اس کی ایک ماں ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکی کرتا ہوگا۔ جب وہ خدا کی قسم کھاتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ اگر تم اس کی دعائے مغفرت لے سکو تو لے لینا، اس لیے آپ میرے لیے دعائے مغفرت فرمائیں۔ یہ سن کر اویس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ نے ان سے پوچھا، اب کہاں کا قصد ہے؟ انہوں نے کہا، کوفہ کا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں آپ کے متعلق وہاں کے عامل کے پاس ہدایت لکھ دیتا ہوں۔ اویس نے کہا، اس کی ضرورت نہیں، مجھے عوام کے زمرے میں رہنا زیادہ پسند ہے۔ اس واقعہ کے دوسرے سال کوفہ کا ایک معزز شخص حج کے لیے آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے اویس کا حال پوچھا۔ اس نے بتایا کہ وہ نہایت تنگ دستی میں ہیں، ایک بوسیدہ جھونپڑے میں رہتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے اویس کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بیان کیا۔ چنانچہ یہ شخص بھی واپس جا کر اویس سے دعائے مغفرت کا طالب ہوا۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ابھی تازہ ایک مقدس سفر سے آ رہے ہو، اس لیے تم میرے لیے دعا کرو۔ پھر پوچھا، تم عمر رضی اللہ تعالیٰ سے ملے تھے؟ اس نے کہا، ہاں۔ اس گفتگو کے بعد حضرت اویس نے اس شخص کے لیے دعائے مغفرت کی۔ حضرت اویس کو جب تک ظاہر میں دنیا نے نہ پہچانا تھا، اس وقت تک وہ اہل دنیا میں نظر آتے تھے، لیکن جب سے ان کی حقیقت آشکار ہوئی، اس وقت سے وہ ایسے روپوش ہوئے کہ پھر کسی نے نہ دیکھا۔ اس کے بعد جنگ صفین میں ان کی شہادت کا پتہ چلتا ہے۔ ان کو راہ خدا میں شہادت کی بڑی تمنا تھی اور اس کے لیے وہ دعا کیا کرتے تھے۔ خدا نے جنگ صفین میں یہ آرزو پوری کر دی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں شہادت پائی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیں اور گھنٹی کا بٹن ضرور دبائیں۔